بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں حاصل پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر قانون دان۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر مشتاق احمد تھیم صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، امیدوار MP حلقہ PP 246 حاصل پور۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، اور جب آپ حاصل پور سے MPA بن جائیں گے تو حاصل پور کے لیے کیا اصلاحات لائیں گے اور کیا ڈیولپمنٹ کروائیں گے۔ تو آئیے سیاست کے حوالے سے اور قانون کے حوالے سے خصوصی گفتگو کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں انٹرویو آپ کو پیش کروں۔ جناب والا، میں چونکہ MA پولیٹیکل سائنس بھی ہوں جی، اور لا گریجویٹ بھی ہوں، جی، تو میں نے 33-34 سال تک میں نے پالیٹکس کو بچوں کو میں نے پڑھایا، یعنی میں ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں پالیٹکس کا، سیاسیات کا، جی، اور ساتھ ساتھ میں 8 سال سے بطور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی میں اپنی فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ جی، میں انتہائی متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص ہوں، جی، یعنی سیلف میڈ آدمی اگر مجھے کہیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ جہاں تک تعلق آپ کی ملک میں پولیٹکس کا ہے اور یہاں کے مسائل کا ہے اور یہاں کی جو ہمارے انوائرمنٹ میں رہی ہے، وہ بڑی گمبھیر ہے، بڑی گھڑا ٹوب میں اس کو کہوں گا، اور بڑی ساروفل بلکہ کہہ لیں کہ ملک کے اندر جو نظام آتا ہے، بیسیکلی پولیٹکس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹکس عبادت ہے، سیاسیات یا سیاست ایک عبادت ہے۔ جیسے قائد اعظم نے کی، ہمارے ابتدائی جو ہمارے سیاستدان تھے انہوں نے عبادت کے طور پر سمجھا، لوگوں کی خدمت کی، جی، اور اسی لیے اس کی ڈیفینیشن جو ہے سیاسیات کی ہوئی ہے ٹو مینیج دا کنفلکٹ، کہ سیاسیات کا مطلب یا سیاست کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی محرومیوں کو ختم کرنا ہے، لوگوں کے مسائل کو آپ نے جو ہے وہ حل کرنا ہے، جی، لوگوں کو سیاسی شعور بھی دینا ہے، لوگوں کو بیدار بھی کرنا ہے، لوگوں کو عزت نفس بھی دینا ہے، لوگوں کو آزادی کا سبق بھی سکھانا ہے، لوگوں کو محب وطن بھی پیدا کرنا ہے، لوگوں کو لا ابائڈنگ جو ہے وہ شہری بھی بنانا ہے، لوگوں کو پیٹریاٹکزم جو ہے وہ آپ نے پیدا کرنی ہے۔ لیکن لکلی ہمارے 76-77 سال ہو گئے ہیں، ہمارے ہاں وہ جذبہ جو لے کر ہم نے آزادی حاصل کی تھی، معذرت کے ساتھ جو آزادی ہم نے حاصل کی تھی، وہ آج ہماری آزادی جو ہے غلامی سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ لوگوں کے حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں۔ لوگ جو ہے ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ مہنگائی کے جو ہے وہ سمندر میں غرق ہیں، مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے، لوگ جو ہیں بھوکوں مر رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ہم نے حاصل تو اس لیے کیا تھا، ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا کہ اپنے خوابوں کی تعبیر کریں گے، اپنے حقوق لیں گے، اپنے فرائض ادا کریں گے، لیکن ہوا کیا کہ جو جنت ایک لے کر، جو آئیڈیاز ہم ایک لے کر آئے تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ فنش ہو گئے ہیں، ڈیمیج ہو گئے ہیں، فیڈ آؤٹ ہو گئے ہیں، اور عوام جو ہے کسب پرسی کی حالت میں جو ہے وہ چل رہی ہے۔ نہ تو سکول جو ہے، میں اپنے جس حلقے سے میں یہ الیکشن لڑنے کا میں نے پروگرام بنایا ہے، جی، میں آپ سے یہی کنٹینیو کروں گا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے وکالت کا آغاز کب کیا؟ میں نے وکالت کا آغاز جو ہے 2016 سے کیا ہے جی۔ جو ہی میں ریٹائرمنٹ میری ہوتی ہے 4/15 کو، تو ساتھ ہی میں نے اگلے 6 مہینے میری پریکٹس تھی، تو میں نے انتہائی سینئر جو ہمارے مقامی جو بار ہے، تحصیل بار کے 2 سینئر استاد جو ہیں میرے، نثار گل صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سید مظہر شاہ صاحب ہیں، اور علاوہ ازیں بھی جو بھی سینئر ہے، میں ہمیشہ ہر وکیل کو جو مجھ سے سینئر ہے میں اس کو استاد سمجھتا ہوں۔
ٹھیک۔ تو میں نے اس حوالے سے جو ہے وہ میں نے ان سے جو ہے وہ فیوز حاصل کیا ہے، ان سے میں نے لاء سیکھا ہے، انہیں سے بولنا مجھے آتا تھا کہ آلریڈی میں چونکہ لیکچرر تھا 34 سال تک میں نے پڑھایا ہے، ڈیبیٹر رہا ہوں میں کراچی سے جو ہے پشاور تک آپ کہہ لیں، اچھا ڈیبیٹر تھا، اسٹوڈنٹ یونین کا میں تھا، پریزیڈنٹ جو اسٹوڈنٹ یونین بنا میں۔ تو اس کے بعد پھر بی ایڈ کالج ملتان میں 5 سال رہا ہوں، وہاں میں نے جا کے الیکشن لڑا، پھر آگے چل کے یونیورسٹی میں جو ہے کلاس ریپرزینٹیٹو بھی تھا، اور پھر وہاں سے جو ہے میں اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پر واپس آیا۔ لیکن جو ہی میں نے پھر دوقت اپنا یہ ایم اے پول سائنس کیا تو فوری میری جاب ہو گئی، اس لیے پھر میں اس وقت یہ میرا شوق تھا پولیٹکس کا کہ لوگوں کی عبادت کروں، تو میں نے یہ سمجھا کہ میں اب عبادت جو ہے پیغمبرانہ پیشے سے کروں، بالکل کیوں نہ بچوں کو جو ہے میں لوگوں کو جو علم دوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں ہیڈ اسلام پہ آتا تھا یا پوری اس اٹھاڑ کی تحصیل سے ہم 3-4 بندے تھے، ایک اسلام ڈڈی تھا، وہ بعد میں جو ہے وہ اس نے CSS کیا تو وہ خزانے کا بڑا افسر بنا، 2 آدمی کمشنر بن گئے، اور میں تیسرا، چونکہ میں نے انگلش میری بنیاد اچھی نہیں تھی اس وقت تو مجھے وہ مواقع نہ ملے جو ان بڑے لوگوں کو ملے تھے، تو میں لیکچرر بنا، اور اس طریقے سے میں جو ہے پھر آگے چل کر پرنسپل جو ہے ڈگری کالج میں ریٹائر ہوا ہوں۔ ٹھیک جناب، میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ آپ ماشاءاللہ حاصل پور سے MPA کے امیدوار ہیں، حلقہ PP 246 سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے حاصل پور میں کیا مسائل ہیں جو آپ چاہتے ہوں کہ حل ہوں؟ میری اس میں جو گزارش ہے یا جو میری آبزرویشنز ہیں جی، وہ چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نالج از پاور، ٹھیک، طاقت علم جو ہے، علم آپ کا خزانہ ہے، علم ہی آپ کا فیوچر ہے، علم ہی آپ کی اڑان ہے، علم ہی آپ کی پرواز ہے، علم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر پاتی۔ تو سب سے پہلے جو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو میں لاہور کے بھی کالجز کو میں نے دیکھا ہے، وہاں پہ بھی میں گیا ہوں، میرے کئی کلاس ادھر بھی گئے ہوئے ہیں، تو میں نے پورے پنجاب کا، دوسرے صوبوں کا تو میں نے نہیں مطالعہ کیا، نہ میں نے وزٹ کیا ادارے، لیکن یہاں جتنے کالجز ہیں، ساہیوال کا ہے، اس سے آگے لاہور کے ہے، آگے اسلام آباد تک یونیورسٹی، ادھر پنجاب، یہ تمام میں تقریباً میں نے جو ہے وہ میں جاتا رہا ہوں، مختلف کانفرنسز میں میں نمائندگی کرتا رہوں، اپنے کالج کی، اپنے ادارے کی، اپنے ڈائریکٹریٹ کی۔ تو علم جو ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ فیسلٹیز ہمیں میسر نہیں ہیں جو باقی جگہ پہ موجود ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا حلقہ جو ہے وہ تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، نصف آبادی ہماری اٹھاڑ کی ہے، میں یہ بغیر کسی تعصب کے بات کر رہا ہوں۔ اوپر کی جو ہمارے جو اتار کے لوگ ہیں، جن کو پنجابی بیلٹ کہہ لیں، وہ اچھی ہے، وہاں پہ جو ہے فیسلٹیز زیادہ ہیں کہ وہ لوگ جو ہے ان کو جو نمائندے آتے ہیں تو وہ زیادہ اس کو پریفر کرتے ہیں۔ لیکن ہماری جو اٹھاڑ کی بیلٹ ہے، اس میں چونکہ زیادہ تر فیوڈل ہے، زیادہ تر ذمہ دار طبقہ ہے، تو وہ اس طریقے پہ جو ہے وہ نہ تو ادارے بننے دیتے ہیں، اور اگر ادارے بن جاتے ہیں تو خاص طور پر ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ بچیاں پڑھی لکھی جو ہے وہ جا کر ان اداروں میں، اٹھاڑ کے اداروں میں، بڑے جگہ پہ جا کر وہ ان کو پڑھا سکے، تو وہ ادارے بھی خالی پڑے ہیں۔ اور میں اس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ مثلا محمود کوٹ میں ایک سکول ہے، 1935 وہ پرائمری سکول بنا، اور سٹل دیٹ از پرائمری سکول، ابھی تک وہ سکول جو ہے وہ مڈل بھی نہیں ہوا، ہائی بھی نہیں ہوا، آگے بھی نہیں گیا، اور اس طریقے سے ابھی تک 1935 کا سکول جو ہے وہ، اور اس میں پڑھانے والا جو ایک ٹیچر آیا تھا غریب خاندان کا، وہ وہاں پہ ADC جو بنا، اس نے محنت کی، وہ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، ٹیچر تھا، تو اس نے محنت کی، اسی اسکول میں پڑھاتا تھا۔ تو ایک دن بلا کے اس کو ایک واقعہ بھی ہے، تو وہاں کے جگیردار نے اس کو بلایا جو 100 روپے کا مالک تھا، تو میں بجو نام نہیں لوں گا، تو اس نے اس کو کہا کہ ادھر رمضان، وہ آ گیا، وہ تھا یہ گازر جو یہ دیگے پکاتے ہیں، اس کو بلا کے کہتے ادھر آؤ، کہتا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم تحصیلدار بن گئے ہو، لیکن دیگے پکانا نہ بھولنا، آپ کے باپ جو ہماری دیگے پکایا کرتے تھے، تحصیلدار بن گئے ہو، اور یہ خیال رکھنا۔ یعنی یہ حالت ہے ہمارے اٹھاڑ کی، اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، متعدد مجھ پہ پرچے رہ گئے، ابھی میں اسٹوڈنٹ تھا تو قتل کا 83 میں میرے پاس قتل کے اور کئی سارے ایسے جو ہے اخلاقی جرائم کے میرے ساتھ کیے گئے کہ میں بولتا تھا، میں رشوت کے خلاف تھا، میں یہ اقربا پروی کے خلاف تھا، میں یہ تعصب کے خلاف تھا، میں تو باتیں کرتا تھا، ماشاء اللہ کا دور تھا، یونیورسٹی سے پڑھنے، اور نالج پاور، نالج اسپیکس، نالج بولتا ہے، علم بولتا ہے، علم طاقت ہے جو صرف بیر ایکسپینڈ ہونا ہوتا ہے، اسے پھیلنا ہوتا ہے۔ تو مجھے علم نے طاقت دی ہے، تو میں نے جو ہے پھر اپنے حوالے سے یہ کہا کہ میں نے آپ تعلیم تو دے دیا ہے، میں ان کا سامنے علوم کرتا رہا ہوں، تو اب کیوں نہ میں پولیٹکس میں آ گیا ہوں، تو کیوں نہ میں اپنا لاء میں آ گیا ہوں، تو میں اب سیاست میں لوگوں کو اویئرنیس دوں، اپنے فرائض انجام دوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک تو یہاں کی تعلیمی حالت انتہائی ناگفتہ بے ہے،
ٹیچر موجود نہیں ہیں، ادارے موجود نہیں ہیں. ہٹھاڑ کی پوری بیلٹ ہے ایک جس کو آپ کہہ لیں کہ نصف تحصیل ہے، اور اس میں ابھی تک مجھے کالج نہیں آپ دکھائیں گے کہ کوئی کالج بنا ہو، کوئی کالج نہیں ہے. ایک جو ہے وہ ہائی اسکول بھی مشتاق بڑھانا صاحب نے بنوایا، اس پہ بھی میں نے کوشش کی، اور میں یہ بربلا کہہ رہا ہوں. اور اس میں وہ ایک لیکچرر انگلش کا اس نے زمین دی، انگلش کا لیکچر حیدر نواز خان، بڑی پیاری فیملی ہے فروخ خان حیدر نواز خان، وہ چیئرمین بھی ہے اس کا بڑا بھائی. تو وہ یہ گورنمنٹ کالج میں یہاں پہ جو ہے ہمارے ہاں وہ اسسٹنٹ پروفیسر، انہوں نے کمال مہربانی سے میری ریکویسٹ پہ زمین دی. اور وہ ایک ہائی اسکول ہے، اور آپ دیکھیں نصف آبادی پوری تحصیل کی، یعنی ایم پی اے کا نصف حلقہ جو ہے اس میں کوئی کالج نہیں ہے، فیمیل کالج نہیں ہے، میل کالج نہیں ہے. اب ایک تو میں جو ہے کالج بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، پینشن سے میں نے کچھ پیسے لیے ہیں، کچھ بچائے ہیں، محنت کر رہا ہوں، لا سے بھی کر رہا ہوں. تو اب میرا ہے کہ میں خاص طور پر فیمیل کے لیے، تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بچیوں کو تو خاص طور پر پڑھنے آنے نہیں دیتے شہر میں، آپ ان کو بھیجتے نہیں ہیں، مسائل بھی ہیں آمد کا مسائل. سیکنڈلی جو ہے جو میں کہتا ہوں کہ جو حالت ہے یہ صحت کی، میڈیکل فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہے. میرا بھائی جو ہے 1.25 مہینہ پہلے وہاں سے اس کا ہارٹ ہوا ہے، جب ہسپتال آتے وہ ہسپتال پہنچا ہی ہے تو ڈیتھ ہوگی اس کو، یعنی اس کو پراپر وہاں ٹریٹمنٹ نہیں ملا. یہاں پہ بھی جو ہے رات کو کوئی نہیں ہوتا، دن کو اب آیا ہے ہارٹ کا. تو جو وہاں پہ جو فیسلٹیز ہیں یعنی ڈسپینسریز نہیں ہیں، وہاں پہ رورل ہیلتھ سینٹر نہیں ہے، وہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں ہے، اور اگر کہیں کوئی چھوٹا یونٹ ہے تو اس پہ وہ وہاں پہ متعلقہ ڈاکٹرز نہیں ہیں. لوگ جو ہیں جگیردار ہیں وہ تو علاج اپنا کروا لیتے ہیں لاہور سے کروا لیتے ہیں یا باہر سے علاج کرواتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں امیر لوگ تو پاکستانی ڈاکٹروں کے اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ، تو یہاں پہ بھی یہی حالت ہے کہ ہماری ڈسپینسریاں جو ہیں وہ ہیں نہیں، اور اگر ہیں تو ان میں ڈاکٹرز نہیں ہیں. اور آپ یقین کریں کہ لوگ جو ہے ہسپتال پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. تو یہ ضرورت ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ فیسلٹیز میڈیکل فیسلٹیز کے حوالے سے یہاں جو ہے وہ آپ ہیلتھ کو پروموٹ کریں اور ہیلتھ کے لیے کام کریں. پھر آمد و رفت کی بات میں کرتا ہوں. اگر آپ کمپیئر کریں کسی اور تحصیل سے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمیں ہٹھاڑ کے علاقے پرٹیکولرلی، میں کوئی تصب کی بات نہیں، دوبارہ پھر میں کہہ رہا ہوں، میں کمپیریزن دے رہا ہوں، نہ تو اتار میں ہمارے یہاں اتنی وہ، لیکن پھر بھی وہاں پہ سڑکات کا جو ہے جال بچھائے ہیں وہاں کے جو دوست ہیں، جو ہمارے ایم پی ایز آئے ہیں، بہت محنت کرنے والے بھی ہیں، کرتے ہیں. لیکن جو ریکوائرمنٹ ہمارے اس علاقے کی ہے، ہٹھاڑ کی بیلٹ کی ہے، وہاں آپ کو کوئی سڑک نہیں ملے گی. ایک مین سڑک ابھی بنی ہے، وہ میں نام بتاؤں گا کس نے بنائی ہے، کس گورنمنٹ نے، کیمپور سے ہیڈ اسلام کی طرف بنی ہے. باقی سڑکیں اتنی خراب ہیں کہ اگر آپ موٹر سائیکل پہ جائیں گے تو آپ کے تمام مورے آپ کو اکھڑ جائیں گے، اور آپ کو جو فزیو تھراپسٹ کے پاس یا آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو آرتھوپیڈکس کے پاس جانا پڑتا ہے. بچیا جو جاتی ہے، میری بھتیجی جاتی ہے، میری وہ سیکنڈ ہیڈ مسٹریس ہے، اس طرح میری بیٹی وہاں پہ محمود کوٹ میں وہ بھی پڑھا رہی ہے. تو اب ہم تو پورے خاندان جو ہے وہ اس طرح، لیکن حالات اتنے خراب ہیں، راستے اتنے خراب ہیں کہ وہاں پہ کوئی توجہ ہی نہیں کرتا. یہ حالت انتہائی ناگفتہ بے ہے. پھر ہے کہ کسانوں کے لیے، کسانوں کا زرعی ملک ہے، کسانوں کے لیے آپ یہ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں وہاں پہ کوئی غلہ منڈی نہیں ہے، ادھر ہے شہر میں، وہاں پہ کوئی سینٹر نہیں ہے جہاں پہ اجلاس لے کر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنی محنت رات دن. آپ کا کسان، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو کسان ہے محافظ پاکستان کا وہ کسان ہے، بالکل، جو آپ کو فوڈ دیتا ہے، جو آپ کے لیے اجلاس پیدا کرتا ہے، جو آپ کی توانائیوں کا خیال رکھتا ہے. لیکن اس کی حالت دیکھ کے اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے. آپ کھاد کی بوری کو دیکھ لیں، کئی ہزار کی ایک بوری ہے. سپرے کو دیکھ لیں 2 نمبر ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. یہاں کی انتظامیہ بیٹھی رہتی ہے. کبھی کوئی پکڑا ہے بڑا آدمی، کبھی کوئی پکڑا ہے کہ یہ جو سپرے بیچ رہا یا کھاد بیچ رہا تھا یا یہ 2 نمبری کر رہا تھا، کوئی ایسا نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے. اس وجہ سے وہ بیچارے بیج لے جاتے ہیں 2 نمبر، کھاد لے جاتے ہیں 2 نمبر، جو بھی چیز وہ لے کے جاتے ہیں اب وہ اس پہ ڈالتے ہیں، محنت ان کی رہ جاتی ہے اور وہاں پہ فصل جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے. تو کسانوں کو جو ہے وہ ڈپرائیو کیا گیا ہے. وہاں ضرورت ہے کہ آپ وہاں پہ جو ہے جس طرح کی یہ کسانوں کے لیے یہ بنی ہوئی ہیں یہ ایگریکلچر کے سینٹر بنے، تو جاتے ہی نہیں ادھر، شہر میں بیٹھے رہتے ہیں، چکر ہی لگاتے. جو فیلڈ آفیسر ان کو ہوتے ہیں، بیماری لگ جاتی ہے، وہ رو رو کے کسان مر جاتا ہے کہ میری فصل کئی لاکھ کی ضائع ہو گئی ہے، میرے فصل تباہ و برباد ہو گیا ہے، سوڑیاں لگ گیا، بیماریاں لگ گیا. وہ چکر ہی لگاتے، یہاں بیٹھ کے رپورٹیں کرتے رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اب کپاس انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کنٹرول نہیں ہو رہی، گندم انہوں نے چھوڑ دیا ہے،
گنے کی قیمت پہ جو سرمایہ دار بیٹھے ہیں، ان کی فیکٹریز ہیں، وہ ان کو پیسے نہیں دیتے، انہوں نے اپنا گنا کرنا بھی، کاشت کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اور اسی طریقے سے جو اب مکی پہ آ گئے ہیں، مکی کا ریٹ بہت اچھا تھا، ابھی یہ پچھلے 16 مہینوں میں جو ہے جو حکومت آئی ہے معذرت کے ساتھ، وہ آپ دیکھیں کہ وہ کہاں 4000 کا ریٹ، کہاں بھائی آج جو جائے کہ 1200 کا 1300 روپے مکی آ گئی ہے۔ اب مکی بھی وہ کاشتکار نہیں کر رہے کہ اس کو جو ہے وہ آؤٹ پٹ نہیں ملتی، اس کو ان کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے، تو کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی ایگریکلچر بینک بنایا جائیں، ایگریکلچر برانچز بنائی جائیں، لوگوں کو قرض دیں، لوگوں کو مشینری کے حوالے سکھائیں، کوئی ٹریننگ سینٹر ہوں، کوئی کسی کوآپریٹو سوسائٹیز ہوں۔ ایسی قطر کوئی نہیں ہے۔ تو جو کسان ہے آپ کا، میں یہ کہتا ہوں کہ مزدور سے بھی زیادہ حالت کسان کی ہو چکی ہے، کسان مفلسی میں شکار ہو گیا ہے۔ 70% ہماری آبادی کا دار و مدار، 70% ہمارا ساری معیشت کا دار و مدار ہماری جو زراعت پر ہے، لیکن ہماری زراعت جو ہے وہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہے، ہماری زراعت کو ریگریٹ کر دیا گیا ہے، اور ہماری زراعت کو پہ کوئی اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ اس کو ذرا بہتر کریں تو میرا خیال ہے یہ اتنا سونا دینے والی یہ علاقے ہے ہمارا، یہ بیلٹ جو ہے ہماری ٹھاڑ کے ساتھ ساتھ اتاڑ کی ہے، یہ میلچی اور یہ حاصل پور اور یہ ویاڑی اور اس طریقے سے چشتیاں اور ادھر جو ہے بورے والا، یہ آپ دیکھیں، کبھی آپ ٹریول کر کے دیکھیں، یہ تو سونا اگلتی زمینیں ہیں، لیکن ہے کیا کہ ان کو پراپرٹی فیسلٹیز، اور پھر بجلی کے بل، اللہ اکبر، بجلی کے بل آپ دیکھ لیں تو ان کی تو خون، یعنی یہ دیکھ لیں کہ خون کی بوتلیں دے کر بھی اگر وہ کہیں بیچ کے اگر اپنا بجلی کا بل پیدا کرے تو نہیں کرتے۔ اب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو جو فقیر آتا ہے یا جو بھی لوگ مانگ رہا ہے اس کو تبھی آپ اچھے بھلے آدمی ہیں، کہتے جی بل کی وجہ سے میں بھیک رہا ہوں، آپ میرا بل ادا کر دیں، مجھے آپ مارکیٹ میں دیکھ لیں، آپ مجھے کالج میں دیکھ لیں، آپ مجھے عدالت میں دیکھ لیں، آپ ہمیں گولی مار دیں، ہمارے بل خدا کے لیے ہمارے بل ادا کرو۔ اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ بغیر بجلی کے اور ان کی وجہ سے کس بات کرو، عدالت میں چلے جائیں، آپ عدالت میں چلے جائیں تو باری باری فیسیں لینے والے ہمارے دوست بھی بیٹھے معذرت کے ساتھ۔ اور پھر میں پچھلے دنوں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی بطور وکیل جو ہے ہم اپنے پیشے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، فیسیں ہم لے لیتے ہیں، ایک دفعہ فیس لے دیتے ہیں، وکیل آگے جج اس کے آگے اور اس کے پیچھے کلائنٹ اور اس کے پیچھے لیٹیگینٹ، اور پھر سالوں سال تک چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جو آپ کے سول کیسز ہوتے ہیں یہ ابھی تک سپریم کورٹ میں جب پہنچتے ہیں تو یا تو آدمی مر چکا ہوتا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس سے استفادہ نہیں کر پاتا کہ میں نے وہ ایک اپنی زمین جو ہے مجھے ملی ہے، وراثت کا معاملہ جو حل ہوا ہے۔ تو اس میں اور بھی کرپشن کے کیا ہے، اب ایس ایچ او کو کنٹرول کوئی نہیں کرتا، ایک ایس ایچ او آپ کا ٹھیک ہو جائے، ایک ایس ایچ او، بڑی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ متعدد میرے تو ایس ایس پی بھی ہیں، اظہر خان صاحب ہے، موسیٰ خان صاحب اور کئی ہیں، بہت سارے ایسے ہیں میرے جو مطلب مختلف عہدوں پر ہیں جی۔ تو اگر آپ کا ایس ایچ او ٹھیک ہو جائے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا قانون پہ جو عمل درآمد ہے 100% ہو جائے گا۔ یہاں ٹاؤٹ بھائی جان، ٹاؤٹ ہے یہاں پہ جو یہ انصاف ہی نہیں کرنے دیتے۔ ایس ایچ او نام کو باؤنڈ ہے کہ ان کے مطابق کام کرے، اور ایس ایچ او لگتا ہی اسی وقت ہے جب اوپر سے بیٹھے ہوئے لوگ، بڑے لوگ جو ہے ان کو تعیناتی کرواتے ہیں۔ جانبدار بھی آئے ہیں لوگ، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ نئے لوگ جو آتے ہیں وہ جانبدار ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، جو ڈائریکٹ پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ اسی لائن میں، اسی منشور پہ، اسی بات پہ، کہ ان کو ٹکنے کوئی نہیں دیتا۔ وہ ہارڈلی 15 دن لگ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے انصاف کرنا ہے، ہم نے کوئی پیسہ پوسہ لینا، اور وہ جن کا کام نہیں چلتا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یعنی جو ہوتے ہیں نا لوگ، یہ کرمنلز، ان سے پیسے لے کر ان کا جو پروفیشن ہے، ان کا جو ہے وہ چٹی دلالی کر کے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنا رزق بھی پالتے ہیں۔ بہت اچھے ہیں لوگ ہمارے ایم پیز ہیں، میں نے بھی ٹھیک، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وہ فرض جو ہم نے ادا کیا ہے، وہ جو ہونا چاہیے تھا، ہمیں وہ ملک کے اندر اس طرح کی قیادت نہیں ملی، یہ دیکھ قائد اعظم جیسا آدمی ہمیں نہیں ملا۔ میں یہ بھی بربلا کہوں گا کہ محمد خان جرائجو جیسا وزیر اعظم نہیں ملے گا، اور میں دوسری بات یہ بھی کہوں گا، بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر پرویز الہی جیسا آپ کو وزیر اعلیٰ بھی نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے وہ ان کے معاملات چل رہے ہیں، لیکن میں نے وہ دیکھا کہ کتابوں کے فری آنا، اداروں کو بنانا، یہ پوسٹیں بنانا، یہ سڑکوں کا یہ جال، یہ سارا مطلب یہ ہے کہ مسائل ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ
دو طبقے آپ کے حکومت کر رہے ہیں، شروع سے کر رہے ہیں۔ پہلا دور تھا آپ دیکھ لیں 47 سے آپ 57 58 تھا ایوب خان تک، آپ دیکھ لیں اس میں سرمایہ دار لوگ سوری اس میں جو ہے جگیردار تھے، جو الیکٹیبل بھی آپ کہتے ہیں، الیکٹیبلس کا آپ سمجھتے ہیں جو ووٹ خود لے سکے اور اسمبلی کا بن سکے۔ اس کے آگے میں یہاں پر ایک سوال آپ سے پوچھوں گا کہ فیوڈلز اور صنعت کار اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں، ان سے چھٹکارا کس طرح ممکن ہے؟ ان کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ جو فیوڈلزم ہے اس پہ اصلاحات کریں۔ 1949 میں ہو گئی تھی، انڈیا میں انہوں نے یونٹ بڑھا دیے تھے اور کسی آدمی کے پاس 3-4 ارب سے زیادہ رقبہ نہیں ہے۔ یہاں تو نسل در نسل جو ہے وہ کئی ایکڑ ہزار مربع ہے، 500 مربع وہ کاشت ہی کر نہیں پاتے، اور وہ پراپرلی نہ کاشت کرتے ہیں نہ وہ دوسروں کو دیتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے اپنی جگیر کے بال بوتے پر جو اسمبلیوں میں ان کے پاس جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں ان سے زبردستی وہ جو ووٹ لے لیتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہر صورت جو ہے ووٹ دینا ہے، ان کی سروائرل ہی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ آپ ایک تو یہ زرعی اصلاحات جو ہے آپ ان کے لیے بڑی ضروری ہیں، اور سیکنڈلی جہاں صنعت کاروں کے لیے ہے، صنعت کاروں کے لیے آپ جو ہے ان پہ پراپر ٹیکس لگائیں۔ یہ ابھی ہم سنتے ہیں اتنا بڑا اور اس کے 70,000 روپیہ اس کی یا 700 روپیہ یا اس کے 70,000 روپیہ دیتا ہے، اربوں روپیہ جو ہے ہوتا ہے وہ اس کو ہوتا ہے۔ اور میں ایک دن ٹی وی پہ وہ ولید صاحب بتا رہے تھے جو پوتے ہیں علامہ اقبال کے، وہ کہتا تھا 30 کروڑ روپیہ میں نے دیا ہے اپنا ٹیکس جو ہے میں لیتا ہوں صنعت، یعنی ان کے کیس لڑتا ہے صنعت کاروں کے، 30 کروڑ کہتا ہے میری تقریباً اس کے قریب جو ہے میں نے جو ہے وہ ٹیکس دیا ایف بی آر کو جو ہے ایف بی آر کو۔ اب یہ دیکھیں کہ صنعت کاروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان پہ پراپر ٹیکس لگائیں، ٹیکس وصولی کا بندوبست ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ کہاں کی طریقہ آ گیا ہے کہ قوم کے خزانے سے پیسہ کوئی لیتا ہے، میں لیتا ہوں، میں مطلب فارمنگ کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، فیکٹریاں لگا لیتا ہوں، 1 سے 50 فیکٹری ہو جاتی ہیں، 1 سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو بڑھا لیتا ہوں، پھر مجھے رائٹ کون میرا حق کہاں ہے کہ میں جا کے رائٹ آف کرا لیتا ہوں بینکوں سے، قرضے معاف کرا لیتا ہوں۔ یہ کوئی کسی کی پھپھی کا خزانہ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ پاکستان کا خزانہ ہے، یہ قائد اعظم کے دیے پاکستان کا خزانہ ہے، یہ عوام کا خزانہ ہے، آپ کا خزانہ ہے، میرا خزانہ ہے، اس کا خزانہ ہے۔ ہم کلیکٹیولی ملک کے لیے کوشش کرتے ہیں، میں بھی ٹیکس دیتا ہوں، میں بھی فائلر ہوں، میں بھی دے رہا ہوں ٹیکس۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جناب اربوں کے روپے جو ہے ایک آدمی جو پٹواری کے پاس جاتا ہے، آپ یقین کریں کہ وہاں اگر وہ پٹواری کو پیسے نہ دے، یہ غریب آدمی تو اس کی زمین کسی اور کے نام چلی جاتی ہے، وہ کسی اور کے نام چلی جاتی ہے، وہ پیسے نہ دے وہ مجبور ہے، پولیس کے پاس جائے تو وہ اس کا پرچہ جو ہے نہیں کاٹتا، بے شک جتنا بھی اس کے بھی ریٹ مقرر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک میں تبدیلی لانا، میں وہ بات وہ کر رہا تھا، تو پھر ایوب خان کا دور آ گیا، پھر صنعت کار آ گئے، جی، پھر آگے آ گیا اپنا اس کا دور آ گیا بھٹو صاحب کا، تو پھر اپنا آ گئے فیوڈل آ گئے، جگیردار آ گئے، پھر آگے ضیاء صاحب کا دور آ گیا، تو پھر جو ہے وہ اپنا صنعت کار آ گئے، سرمایہ دار آ گئے، پھر آگے چلتا رہا تو جب نواز شریف تو نمائندہ ہے صنعت کاروں کا، سرمایہ داروں کا، بے نظیر اور پیپلز پارٹی نمائندگی کرتی ہے ان کی اپنا کیا کہنا چاہیے اس کا جگیرداروں کا۔ یہ ایک ٹرن بائی ٹرن یہ ٹرن لیتے جا رہے ہیں، یعنی ایک دفعہ صنعت کار آ جاتے ہیں، دوسری دفعہ سرمایہ کار آ جاتے ہیں، پھر سرمایہ کار چلے جاتے ہیں، وہ پھر دوسرے آ جاتے ہیں، یہ سائیکل چل رہا ہے۔ اب جو تیسری قوت آئی ہے، میں اس کو کہنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی والے جو آئے ہیں، انہوں نے ان سے بھی وہ چیزیں حاصل کر کے انہوں نے بحث کر گیا کہ نہ ہم صنعت کار ہیں، نہ ہم سرمایہ دار ہیں، ہم عوامی لوگ ہیں، ہم عوام کی خاطر آئے ہیں۔ تو وہ تبدیلی کے خواب دیکھ رہا ہے، لیکن اس میں بھی اس کو وہ آدمی اتنے نہیں ملے جتنا وہ خود انیسٹ ہے یا جتنا وہ دعویٰ کر رہا ہے، اتنا بھی ممکن نہ ہی ہوگا اتنا انیسٹ، لیکن اس کو بھی اس کو ٹیم اتنی اچھی نہیں ملی کہ جتنی وہ اس کو چاہیے تھی۔ تو آج جو ہے یہ انفیکٹ جو ہے اب عوام اور عمرا کے درمیان جنگ جاری ہے، اور حالات بہت سنگین مجھے نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ اگر آپ پالیٹکس کو یا سیاسیات کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کی نرسیاں بنائیں، آپ کے جو بنیادی یہ ہوتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں یونین کونسلز کے، یہ بنائیں، ویلیج کونسلیں بنائیں، اسی طرح آپ جو ہے ایجوکیشن کو عام کریں، پاورٹی کو ختم کریں، کیونکہ جہالت جو ہے یہ پاورٹی کو پروڈیوس کرتی ہے، یہ ناخواندگی جو ہے اس سے جہالت سے بے روزگاری پیدا ہوتی ہے، یہ ایک سائیکل ہے، یہ چلتا رہتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہم بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم تبدیلی لانا چاہیں تو سلیبس کے اندر بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ ملک کی محبت کا 50 نمبر کا سارا مطالعہ پاکستان،
50 نمبر میں کا کیا مطالعہ پاک سیکھیں گے؟ 100 سال کا اسے پیچھے کہانی لے لیں. 40 نمبر کی اسلامیات ہوتی ہے تو اس سے مسلمان بن جائیں گے. باقی مضمون 100 نمبروں کے 200 نمبروں کے ہیں. اور میں نے کئی بار جا کے سلیبس جا کے میرے کانفرنس سے کہا بھائی نہ ہم پورے پاکستانی 50 نمبر سے بن رہے ہیں، نہ ہم پورے جو مسلمان بن رہے ہیں کہ 40 نمبر کی اسلامیت 50 نمبر کی اسلامیت میں، ہمیں تو پوری پاکستانیت بھی ہم میں نہیں آ رہی. تو یہ ملک غریبوں کے لیے بنا کے وہ گئے تھے انلکلی کسی نہ کسی طریقے سے. اس پہ جو مقتدر لوگ ہیں وہ عوام دوست نہیں ہیں. اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تبدیلی تب آئے گی جب آپ کا مڈل کلاس کا بندہ جو غریب کا درد سمجھتا ہے، مریض کا درد سمجھتا ہے، کسان کا درد سمجھتا ہے، قیدی کا درد سمجھتا ہے. جی امیر کے بھائی ہیں، شیروں کے ساتھ رہتے ہیں. کبھی کسی بھیڑیوں کو کسی بھیڑ یا کسی چھوٹے سے ہوتا ہے نا، ہم اس کو میمنہ کہتے ہیں چھوٹا سا، کبھی اس کو ساتھ ملنے دیتے ہیں. کوئی بکرا چلا جائے ان میں، کوئی جانور اور چلا جائے اسی وقت وہ چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں. بھائی یہ سوسائٹی جو ہے یہ سروائیول آف دی فٹیسٹ بن چکی ہے. یہاں غریب کی حالت نہیں ہے. اسٹیٹ کو اس کے لیے پورے طریقے سے جو ہے وہ اس پہ قانون کے قدغن لگنا چاہیے، قانون کا عمل درآمد ہونا چاہیے، اور لوگوں کو سیاسی حقوق جو ہے ان کو ہر صورت دینے چاہیے. واٹس ایور دے ڈیسائیڈ، اٹ از دیئر چوائس، اٹ از دیئر رائٹ. عوام میں سیاسی شعور کس طرح لا سکتے ہیں؟ عوام میں سیاسی شعور لانے کے سب سے پہلے تو آپ ان کو ایجوکیشن دیں. ٹھیک ہے، ایجوکیشن کمپلسری کر دیں کہ اگر کوئی بچہ نہیں بھیجتے وہ تو اس کی پنشمنٹ کریں ان کو پیرنٹس کو کہ نہیں بھیجتے تو یہ ان کو جو ہے وہ آپ یعنی زیادہ نہ پڑھائیں، 5 جماعتیں تو پڑھائیں اس کے. ٹھیک ہو گیا. دوسرے نمبر پہ جو ہے آپ ان کے لیے جو ہے یہ جو یونین کونسل کا سسٹم چل رہا ہے اس کو آپ بریک آؤٹ نہ کیا کریں. جو ہی حکومت آتی ہے وہ اچھا خاصا سسٹم چلو، کوئی بھی حکومت ہو، وہ آتے ہی جناب سب سے پہلے کہتے ہیں ہم اپنی مرضی کے نمائندے جو ہے وہ بنانے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر سیاسیات کا جو یہ میں کہتا ہوں کہ جو چیپٹر ہے، یہ سبجیکٹ ہے، یہ شروع سے ہی پڑھانا چاہیے. قانون کا بھی شروع سے پڑھانا چاہیے. یہ چیزیں جو ہے آپ کی یہ اس میں ہونی چاہیے. لوگوں کو انصاف دیں، لوگوں کو پریشرائز نہ کریں. لوگ آزادانہ طریقے سے اگر آپ ان کو جو ہے وہ ووٹ ڈالنے دیں گے تو آپ کی قیادت بھی اچھی آ جائے گی. خوف کے مارے، غربت کے مارے، بیماری کے مارے لوگ جو ہے وہ کیسے ووٹ اپنا صحیح، وہ تو پیٹ کی خاطر کہہ گیا ہے خان صاحب آ گئے ہیں جی مجھے میری امداد کر دیں، یا کچہری میں ہو جاتی ہے یا تھانے میں ہو جاتی ہے یا جو ہے اس کی کوئی اور طریقے سے امداد ہو جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے. اور جو آگے ہم بھیجتے ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے پھر اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے. تو سیاسی شعور کے لیے جمہوریت کا ہونا بھی ضروری ہے، الیکشن کا ہونا بھی ضروری ہے، لوکل کونسل کا ہونا بھی ضروری ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور اس متعلقہ مثلاً اب میں سیاسیات کا ہوں، میں نے اقوام عالم کے تمام جتنے دساتیر ہیں میں ان کا مطالعہ کیا ہوا ہے. ایک جنرل نے مجھ سے بھی رائے مانگی تھی اور میں نے اس کو دی تھی کہ جب وہ آئین میں تبدیل کرنا چاہتا، جنرل مشرف صاحب کا میرے پہ ریکارڈ ہے، میں نے وہ بھجوایا تھا ان کو لکھ کے کہ آپ اس کو آئین کو نہ توڑیں، اس میں ترمیم کر لیں، یہ کر لے وہ کر لے. باقاعدہ میں نے وہ یہاں پہ بینک کے تھرو جو ہے زبیر صاحب ہوتے تھے مینیجر، ان کے تھرو میں نے ان کو بھیجا. تو یہاں ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے ضرورت ہے نیشنلزم کی، حب الوطنی کی، دیانتداری کی، جان نثاری کی. ہمارے ساتھ جتنے ملک بعد میں ہوئے ہیں وہ انہوں نے کیا کوئی ان کو خزانے اچانک مل گئے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے باہر سے ایڈز لے کر جو ہے وہ کھایا نہیں ہے. وہ سود کی بات میں واپس یہ نہیں کرتے، وہ وہاں سے انڈسٹری منگواتے ہیں، وہ وہاں سے اشیاء منگواتے ہیں، وہ پیسے نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں ہمارے آ کر لگاؤ، اور پھر جو ہے ان کو جو ہے وہی انڈسٹری میں ان کے سر اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے وہی پیسے ہمیں دیتے ہیں، پیسے ہم ادھر جو ایسے ناقص منصوبے پہ لگا دیتے ہیں، اور جب منصوبے جو ہے وہ چلتے کہاں وہ زمین کاغذوں میں تو ہوتے ہیں، ایکچولی زمین پہ ہوتے ہی نہیں ہیں. آج دیکھیں سب سے بیڈلی ہم جو ہے ڈیٹ میں پھنسی قوم ہے. قرضہ ہے تو میں نے کھایا ہے، میرے غریبوں نے کھایا ہے. کس نے قرضہ کھایا ہے؟ کس نے عیاشیہ کیا ہے؟ جس کا مرنا جینا بہر ہو، جس کا علاج بہر ہو، جس کی تعلیم بہر ہو، جس کا فنکشن بہر ہو، کوئی بھی ہو، میں بھی ہوں، تو وہ کیسے وہ بے وطن ہو؟ جیسے پاکستان میں رہتے ہوئے فنکشن بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ یا رہنا بھی نہیں چاہتا، وہ زندگی بھی نہیں گزارنا چاہتا. حکومت کرنے کے لیے میں بھی آ جاتا ہوں امریکہ سے،
برطانیہ سے بھی آ جاتا ہوں اور ممالک سے بھی آ جاتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں آ کے جو منسٹر بھی بننا ہے، میں نے پاکستان پہ جو ہے اس کا صدر بھی بننا ہے، میں نے یا وزیر اعظم بھی بننا ہے، لیکن پاکستان کے لیے ہم نے قربان کچھ نہیں کرنا۔ یہ سارے لوگ مل جائیں، جتنا عمران خان کے پاس پڑا ہے پیسہ، جتنا نواز شریف صاحب کے پاس پڑا ہے، میاں صاحب کے پاس ہے، جتنا باقی زرداری صاحب کا سر محل ہے، یہ جتنا انہوں نے کیا ہے، یہ سب لوگ، یہ باقی جو ہمارے ایمین یہاں کے میاں صاحب بہت، میں سمجھتا ہوں کہ دیانتداروں کا کوئی سکینڈل نہیں ہے، اور 4 دفعہ بن چکے ہیں، 4 دفعہ بن چکے ہیں، بالکل، اور وہ اپنی دیانتداری پہ، انٹیگریٹی پہ بنے ہیں پوری۔ اب وہ آئندہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ان پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان کو کھایا ہے، ایسے درویشی جیسے میاں صاحب جیسے ہیں، یہ میرے جیسے کیا لیں گے آپ؟ جو لوگ ملک کو کھایا، ان کا جو قرض ہے وہ واپس لے آئیں، وہ اپنی دولت لے آئیں اور قرض تو ادا کریں پاکستان کا، مفروض آپ نے کیا ہے۔ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے قانون دان، ایز اے سیاست دان، کیا تجویز ہے آپ کی؟ پاکستان کی معیشت بہتر کرنے کے لیے میں میری جو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ معیشت کیسے بڑھائیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ قرضوں والا سلسلہ جو ہے اس کو کم کریں، ٹھیک ہے، بیوروکریسی کے اخراجات کو کم کریں حضور، ٹھیک ہے، سیاست دانوں کے للے تللے بند کرے حضور، اسمبلیوں کی تو تنخواہیں کام نہیں ہوتی، ٹیچر کی تنخواہیں کام کرنے کے لیے بیچارے ان کی لیو انکیشمنٹ بھی ختم کر رہے ہیں، ان کی پینشن بھی ختم کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کام دیکھ لیں سر، یہ جو میں استاد ہوں پیغمبرانہ پیشے سے، میری پینشن بھی کام ہو جائے گی تو میں کیا کروں گا؟ اس عمر میں مجھے بتایا میں 70 سال کو پہنچنے والا ہوں، میں کیا کروں گا؟ تو میں نے بھیک ہی مانگنی ہے، پھر جا کے میزائل چوک پہ کھڑا ہو جب پروفیسر مشتاق احمد طیب خدا کے لیے دے جائیں۔ تو میری بات یہ ہے صحیح بات کہ ہماری افواج پاکستان بھی ہماری ضرورت بھی ہے، وہ بھی پس اندازی کریں، وہ بھی ملک کے لیے کریں، سیاستدان بھی کریں، ججز بھی کام کریں۔ جو بڑے بڑے طبقے ہیں پیسہ وہ کھا جاتے ہیں، وہ اپنی لفظ عیاشی اچھا نہیں لگتا، پروفیسر ہوں میں، تو وہ غیر ضروری جو ان کی فضولیات ہوتی ہیں، جو ان کے تعیشات ہوتے ہیں، ان پہ جو وہ خرچے کر جاتے ہیں، اور اس کا بوجھ جو ہے وہ آپ کو اٹھانا پڑتا ہے، مجھے اٹھانا پڑتا ہے، کسان کو اٹھانا پڑتا ہے، مزدور کو اٹھانا پڑتا ہے، کارکن کو اٹھانا پڑتا ہے، سر وہ ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے ان کو آپ کے ایکسپینڈیچر کو کم کریں، جو ضروری ہے وہ کریں، لیکن اس کے لیے، اور یہ قرض جو آپ معاف کرتے ہیں وہ کس سینس میں کرتے ہیں؟ جس کو پکڑتے ہیں عدلیہ اس کو سٹے دے دیتی ہے بازار کے ساتھ، نہیں کرنا چاہیے، وصولی کرنی چاہیے، یہ وصولی کروائیں، ہماری عدلیہ جو ہے وہ طاقتور ہونی چاہیے، اور یہ سیاسی استحکام کے لیے آپ کی عدلیہ، میں یہ کہتا ہوں اوپر خدا کے بعد جو ہے عدلیہ آتی ہے ہماری۔ اگلے دن میں نے ایک جج صاحب کو کہہ دیا کہ جناب فلاں بندہ وہاں پہ فلاں میں نے آرمی چیف بنا ہوا ہے، تو وہ جج صاحب چھت کے قریب جا لگا، کہتا اگر وہ آرمی چیف بنا ہوا تو جاؤ، پھر ہم بھی آپ کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا حضور آپ کیوں نہیں ہمارا تحفظ کر سکتے؟ آپ تو ہماری پناہ گاہیں ہیں، آخری امید ہیں۔ وہ چرچل نے نہیں کہا تھا کہ جہاں عدالت انصاف دے رہی ہیں، میں نے پھر بڑی مشکل سے، خیر انہوں نے مہربانی کی، مجھے اریسٹ نہیں کروایا، اور ان کی مہربانی ہے، بڑے پن کے آدمی ہیں، بڑے جسٹس صاحب ظاہر اتنے بڑے ہوتے تو ہوتے بڑے، لیکن میں نے ان کو سر یہ آپ جو ہے ہم آپ کے علاوہ کدھر جائیں؟ باقی تو لوگ ہمیں مارتے ہیں، وہ تو مارتے ہیں، تو آپ کے پاس ہم آتے ہیں، آپ ہمارے دمدمے ہیں، ہمارے مورچے میں، ہائی کورٹ بھی میں نے کہا تھا، خیر انہوں نے مہربانی کی، مجھے تحفظ بھی دیا انہوں نے، لیکن وہ ناراض ہوئے کہ شاید کورٹ میں شاید میں نے غلط بات کی ہوگی۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں عدل کے نظام کو بھی بہتر کرنا ہے، ایجوکیشن نظام کو بھی بہتر کرنا ہے، ہم نے اپنی یہ جو ہے اپنا تعلیمی نظام اس کو بھی بہتر کرنا ہے، فیسلٹیز لوگوں کو دے دیا، دیانتداری کو ہم نے اشعار کرنا ہے، اپنا اس میں جو ہے کفایت شعاری کو ہم نے جو ہے وہ ہم نے ایک اختیار کرنا ہے، غیر ضروری تعیشات کو، غیر اخراجات کو ختم کریں گے، آپ کا ملک جو ہے، لیکن قیادت آپ دیانتدار لائیں، اور قیادت دیانتدار تب آ جائے گی جب مدرسوں سے، جب آپ کے سکولوں سے اچھے لوگ آگے آئیں گے، پڑھے لکھے لوگ آئیں، دیانتدار آئیں، ان کو تعلیم کم از کم قرآن پاک انہوں نے جو ہے وہ ناظر کامبز کیا ہو، ان کو ترجمہ آتا ہو، اللہ کا خوف ان میں آ جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جب خلیفہ بن کے آئیں گے، بادشاہ بن کے نہ آئیں، ڈکٹیٹر بن کے نہ آئیں، وہ قوم کے سرونٹ اور خادم بن کے آئیں، وہ کہیں کہ اگر میں بھی خضرا چولا پہنتا ہوں، دوسرے اگر خضرا پہننا چاہتے ہیں، میں بھی خضرا چولا پہن کے جا کے بیٹھوں گا اپنے اس پہ کیا بیٹھ ممبر پہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں نیچے سے نہیں اوپر سے تبدیلی لانی ہے،
آج آپ اوپر سے لوگ جانبدار ہو جائیں، آپ کے حکمران صحیح ہو جائیں، محب وطن ہو جائیں، وہ کفایت شعار ہو جائیں، وہ ملک کے عوام کے دوست بن جائیں، آپ آٹومیٹیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے سب سے پہلے مدینے میں ریاست قائم کی تھی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ انڈیویجول ٹھیک ہو جاؤ، کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ خوف اور تربیت کے خوف اور شوق دونوں ضروری ہیں۔ تو اب اگر ملک کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو وہ خلف والا، وہ سٹائل، وہ اپنانا پڑے گا۔ پاکستان کی بقا اسی میں ہے، ورنہ ہم جس طریقے سے حالت ہماری ہو چکی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ خیر کرے، ہم شاید اپنا دفاع کیسے کر پائیں گے۔ ٹھیک، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کھانوں میں تو ساگ کو بڑا پسند کرتا ہوں جی، اور میں تو یہ بھی حکومت پاکستان کو کہ ساگ پہ ٹیکس نہ لگائیں۔ یہ ساگ پالک ساگ ہوتا ہے نا جی، تو اس کو میں تو سچی بات ہے، ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں ساگ کو بڑا پسند کرتا ہوں، اور سیکنڈلی میں جو ہے چنے کو بہت پسند کرتا ہوں، چنے کی دالیں جو ہیں ان کو، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ میں اس کو کیا کہتے ہیں، مچھلی کو، فش کو جو ہے، چونکہ میں ہیڈ اسلام کے قریب بھی رہتا رہا ہوں تو شروع سے جو ہے میری عادت بھی بنی ہوئی ہے، تو میں اگر مل جائے تو لے لیتا ہوں، چلا جاتا ہوں، تو یہ میری ہے۔ اس میں رائس میں نہیں کھا بھی نہیں سکتا۔ آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ شہر تو آپ سچی پوچھو تو حاصل پوری ہے۔ ٹھیک ہے، جس نے مجھے عزت دی ہے، جس نے مجھے پناہ دی ہے، جن لوگوں نے مجھے یہ بنا دیا ہے کہ میں غریب آدمی کا بیٹا وہاں جب بیٹھا ہوں ایک چینل کے سامنے، اپنے آپ کو پروفیسر بھی ان لوگوں نے مجھے بنا دیا ہے، انہیں کی دعاؤں سے بنا ہوں نا، اور مجھے وکیل بھی بنا دیا، اور جو ایم پی کا جو الیکشن میں لڑ رہا ہوں اس کے پیچھے کم از کم میرے 100 شاگرد ہیں، 100 شاگرد ہیں جو بیٹھے ہیں، جنہوں نے کہا کہ آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے۔ یہ یعنی مجھے پروموٹ جو کر رہا ہے، سپورٹ جو کر رہا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وکلا سبان کر رہے ہیں، یہ بات تو اللہ کے ہاں ہوتی ہے، لیکن مجھ پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا کہ میں نے وہاں یہ کرپشن کیا ہے یا میں نے یہ کیا، میں کبھی کرتا ہی نہیں ہوں، میں نے سوچا ہی نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے میری اوقات سے زیادہ دی، بہت زیادہ دیا میرے مالک، میں تو آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ کی طرف منہ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کے سامنے کتنے خوبصورت گھر میں بیٹھا ہوں، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، اللہ پاک ایمان دے مجھے محب وطن بنائے، پاکستانی بنائے مجھے میرا مولا، کہ میں پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر سکوں، جن کی دعاؤں سے میں اس عہدے پہ آ گیا ہوں۔ بالکل، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، حاصل پور کی عوام کو ایز اے امیدوار ایم پی حلقہ پی 246 آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیا پیغام ہوگا آپ کو؟ میں اس کے لیے اپنی حلقے کے عوام سے، میرے وہ سچی پوچھے محسن ہیں، تو میرا میسج، ابھی تو بات سنتا نہیں غریب کی نا، ان کو تو میں کہنے کچھ نہیں کر چاہتا، وہ چونکہ آن لائن کے آدمی ہے، جو میرے لیول کے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو دیانتداری پہ یقین رکھتے ہیں، جو ایمانداری پہ یقین رکھتے ہیں، جو محنت پہ یقین رکھتے ہیں، جو حب الوطنی پہ یقین رکھتے ہیں، جی میری ان سے گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے جائیدادیں نہ دیکھیں، بڑی بڑی گاڑیاں نہ دیکھیں، بڑے بڑے بینک بیلنس نہ دیکھیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک کو نہ چنیں، جگیرداروں کو نہ چنیں، وہ تمہارے نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے خیر کا نہیں ہو سکتے، اپنے جیسے لوگوں کو چنیں جن سے آپ بات کر سکیں، جن کا احتساب کر سکیں، جس کے سامنے آپ ہاتھ بات کے بات کرتے ہیں، اس سے آپ اپنی بات کیسے منوائیں گے؟ آپ قطر نہیں منگوا سکتے۔ تو میری استدعا یہ ہے کہ میں بھی آگے مجھے انشاءاللہ اور عزیز آپ دیکھیں گے کہ میں پوری کمپین کروں گا، اور میرا کسی سے اس حوالے سے مقابلہ نہیں ہے کہ میں کوئی کسی جگیردار کو کوئی چیلنج کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، میرے خدمت کے حوالے سے میرا کام دیکھیں گے، اور میں انشاءاللہ عزیز جو میرا فنڈ بنتا ہے، جو بنے گا میرا اس تحصیل کا، جو میرا فنڈ بنے گا، جو اس حلقے کا زمین پر وہ بائی کا لال بھی پیدا نہیں ہو جائے میرے حاصل پور کے فنڈ کو کھا جائے، جو مجھے وہ فنڈ نہ دے، اور وہ ایسا کوئی ٹھیکیدار بھی پیدا نہیں ہوگا جو وہاں سے کمیشن کھائے اور 2 نمبر چیزیں لگا کر میرے حلقے میں جائے، میں اس کو دیکھ لوں گا کہ کیسے وہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو ہے ڈیوز کو کھاتا ہے، فنڈز کو کھاتا ہے، ناقص مٹیریل لگاتا ہے، اور وہ یہ کام نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، میں اس کو، محنت ضرور ہے، محنت کرنی پڑے گی، ڈسٹ بہت ہے، گرد اٹھے گی، لیکن گرد پھر بیٹھ جاتی ہے۔ ہم درویشوں سے دوستی کر لو، گر سکھا دے گے بادشاہی کے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں جناب
کہ بچوں کو پڑھایا ہے تو ان کو کہا کہ بیٹا آپ نے ہی اس ملک کو مسخر کرنا ہے، اسی ملک کو آپ نے جو ہے اسی کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، پوری دنیا کو مسخر کرنا ہے، اسلام کو پھیلانا ہے، مسلمان کو پھیلانا ہے، پاکستان کو جو آپ نے جو ہے اس کا نام پیدا کرنا ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں بچوں سے، یقین کیجئے میں کوئی کسی خوف سے نہیں کہہ رہا، ہمارے حالات جو ہیں، جو ہمارا حدود دربہ جس کو آپ ڈیموگرافک جس کو آپ کہتے ہیں صورتحال، وہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے محب وطن ہوں اور افواج پاکستان کے ساتھ جو ہے اگر ہم نہیں ہوں گے، بڑی طاقتوں کے ہم بیچ میں ہیں، چائنا ہمارا دوست ایک طرف ہے، رشیا ایک طرف ہے، انڈیا سب سے بڑی شرارتی اور روز ازل سے ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے طاق میں بیٹھے، ہماری کمزوری میں بیٹھے۔ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے آپ سب سمجھتے ہیں، اور امریکہ کا بھی آپ رویہ سمجھتے ہیں۔ اب تو امریکہ کو بات کرنا بھی لگتا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی نہ پکڑ لے۔ گزارش یہ ہے کہ افواج پاکستان کو بھی اگر کوئی کنڈیم کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، ادروائز جہاں پہ آزادی چھن جاتی ہے سب کچھ چھن جاتا ہے۔ تو ہم اپنی افواج کے ساتھ جو ہے وہ اگر وہ چٹان کی طرح کھڑی ہے تو ہم پاکستانی انشاءاللہ ان کے پیچھے جو ہے وہ پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں، اور ہم کفر باندھ پر کھڑے ہیں۔ کوئی ملک یہ نہ سمجھے کہ یہ ہم وہ غزے والا کر دیں گے یا وہ کشمیر والا کر دیں گے، ایسا ہم نہ کرنے دیں گے، نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو کہ جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ میں دیکھے۔ ہم افواج پاکستان کے تمام جنرلوں کا سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پاکستانیت کے حوالے سے جو ہے عوام کا جو ہے اس کا تحفظ کریں، اور انشاءاللہ العزیز پھر پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک، پروفیسر صاحب بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ بڑی مہربانی جی، آپ لوگوں نے اس درویش کا جو ہے وہ آ کر جو ہے یہاں انٹرویو کیا ہے تو میں مشکور ہوں، دعا کریں میرے لیے۔ اور آخرت وہ بات یہی ہے کہ اور تو کچھ نہیں ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ جی حضور سے محبت دین کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو میں اسی بات کا کہ اللہ پاک ہماری آخرت کو بھی بہتر کرے اور ہماری اس جزیرت کو بھی بہتر کرے، میرے ملک کو جو ہے، میرے ملک کے غریبوں کا مال جو ہے وہ حالات بہتر ہو، تو میں سمجھوں گا کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ اور آپ لوگوں سے بھی استدعا ہے کہ آپ ایسے پروگرام کرتے رہیں تاکہ لوگوں میں شعور ہے اور اچھی قیادت بھی سامنے آئے اور لوگوں کے حالات بدلے۔ یہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کی بنیادی ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے کہ ہم گرے ہوئے طبقوں کو، پسے ہوئے طبقوں کو ہم اٹھا کے اوج ثریا تک لے جائیں۔ یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا کام ہے، یہی آپ کا کام ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اس میں کامیابی عطا کرے۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔